بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں اسد قریشی اپنے یوٹیوب چینل گوڈس پیٹس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج میری ویڈیو بہت ضروری ہے، بہت قیمتی ہے۔ یہ ہے PPR کے بارے میں، جو بیماری بکریوں اور بھیڑوں کو لگتی ہے PPR، اس سے بچاؤ کا طریقہ کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے متعلقہ جو کچھ ذہن میں سوالات ابھرتے ہیں ان کے جوابات بھی دوں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہی ریکویسٹ ہے جو ہر ویڈیو میں کی جاتی ہے کہ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آتا ہوں میں موضوع کی طرف۔ یہ محترم ناظرین، یہ ایک بیماری ہے، افریقہ سے شروع ہوئی تھی اور فوراً بہت سے 70-80 ممالک میں یہ گھر میں پالنے والی بھیڑ بکریوں اور جنگلی حیات جو اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے ہرن ہے، پہاڑا ہے، مارخور، اس کے علاوہ جو بھی اسی مشابت کے ہیں، اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بکریوں اور بھیڑوں کے، ان پر یہ استعمال ہوتی ہے۔ علاقائی لحاظ سے اس کے الگ الگ نام ہیں۔ کسی جگہ اس کو منہ سہی کہا جاتا ہے، کسی جگہ اس کو منہ کھور کہا جاتا ہے، منہ سڑی بھی، مسول، کاٹا اور نمونیا بھی کہیں کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نمونیا ہے۔ یہ منہ پر اثر انداز ہوتی ہے، منہ پر چھالے آ جاتے ہیں جانور کے، اور دانے آ جاتے ہیں، پوری طرح منہ عجیب ہو جاتا ہے، اور موک بھی، ہم سریکی میں کہتے ہیں کہ ریک، دست بھی لگ جاتے ہیں، بخار ہوتا ہے تیز۔ تو یہ چند دن میں جانور کو مار دیتی ہے۔ یہ جان لیوا ہے، لا علاج ہے، وبائی مرض ہے۔ وبائی مرض وہ ہوتی ہے جو ایک جانور سے دوسرے جانور کو لگتی جائے، یا ایک ریوڑ سے دوسرے ریوڑ کو لگتی جائے، اور آنن فانن سب کا سب ریوڑ اس سے متاثر ہو کر مر جاتا ہے۔ لا علاج اس طرح کہ یہ وائرس سے لگتی ہے۔ وائرس جو PPR کا وائرس ہے بہت خطرناک ہے، اس کو مارنے کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ ہاں، البتہ اس کا اثر کم کیا جا سکتا ہے، یا اس کی بڑھوتری کم کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے دوائیاں اگر استعمال کرائیں تو وہ اس کے اثرات اور اس کی تعداد وائرس کی کم ہو جاتی ہے۔ اس موذی مرض سے اپنے بھیڑ بکریوں کو بچانے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے تو ہے ویکسین۔ اس کی ویکسین ہمارے جنوبی ایشیا میں، پاکستان، ہندوستان اور اس کے ارد گرد ممالک میں ہر ہسپتال میں مفت کی جاتی ہے۔ وہاں جا کر نوٹ کروائیں اور وہ آ کر لگا جاتے ہیں۔ اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس طرح کا مرض ہے کہ آپ کے 2-3 دن کے اندر اندر سارا ریوڑ اس کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے۔ سرکاری طور پر سرکاری ہسپتالوں میں ملنے کے علاوہ یہ ویکسین پرائیویٹ ہسپتالوں اور پرائیویٹ میڈیکل سٹوروں پر بھی دستیاب ہے۔ پہلے تو اس کی بہت بڑی بڑی پیکنگ ہوتی تھی، 100-50، اب اس سے کم بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ کم میں بھی آتی ہے مقدار میں۔ یہ برف کا آئٹم ہے، فریزر کا آئٹم ہے۔ یہ انجیکشن برف میں رہنا یا ٹھنڈک میں رہنا، اس کو ہم کولڈ چین کہتے ہیں، کہ جو وہ ہوتی ہے چین مکمل رہے، زنجیر کہیں درمیان میں ٹوٹے نہ، 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے لیے کسی گرمی میں نہ پڑی رہے، یا برف کے بغیر نہ پڑی رہے۔ اگر برف کے بغیر پڑی رہے گی تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر یہ خشک پاؤڈر میں ہوتی ہے، خشک پاؤڈر اور پانی میں جب شامل کر دی جاتی ہے تو اس کے بھی 2-3 گھنٹے کے اندر اندر، ہاں اگر سردیاں ہوں تو کچھ زیادہ وقت کے ساتھ لگائی جا سکتی ہے، لیکن گرمیوں میں 2 گھنٹے سے زیادہ اس کو بنانے کے بعد نہیں لگانی چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہر سال PPR کی ویکسین ہر سال لگوانی چاہیے، اور جب جانور 3-4 مہینے کا پیدا ہوتا ہے اور 3-4 مہینے کا ہوتا ہے تو پہلے اس کو لگوانی ہے آپ نے۔ جب کبھی جانور باہر سے آتا ہے، آتے ہی لگوانی چاہیے، یا لے کر آئیں تو اس وقت بھی لگوانی چاہیے۔
ویسے عام طور پر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سال میں ایک بار سردیاں شروع ہونے سے پہلے یہ لگائی جاتی ہے، لیکن جب آپ اب کرانا چاہیں تو کسی بھی وقت لگوائیں، اس کے بعد ترتیب وہی بنے گی، کیونکہ لگانے کا ایک موسم یا گرمیاں شروع ہونے سے پہلے یا سردیاں شروع ہونے سے پہلے، سال میں ایک بار۔ ویسے تو 2-3 سال تک اس کا اثر رہتا ہے، لیکن سال میں ایک بار مناسب ہے۔ یہ تو آگے ویکسین، اس موذی مرض سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ویکسین ہے۔ اس مرض سے بچانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے جانوروں کو تندرست رکھیں، ان کو اچھی خوراک دیں، وہ طاقتور ہوں گے تو ان کے اندر فائدہ دینے والے جراثیم اور طاقت غلط جراثیموں کے اور وائرس کا مقابلہ کرے گی اور ان کو وقتاً فوقتاً مارتی رہے گی، تو یہ کمزور جانور پر حملہ آور ہوتی ہے۔ طاقتور جانور خود بخود اس کا نظام جو ہے، خودکار نظام کو وائرس کو مار دیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کافی دور سے جانور جب خرید کر لائے جاتے ہیں تو بہت دور سے نہیں لانے چاہیے۔ اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ لازمی لانے ہیں دور سے، تو راستے میں ان کا خیال بھی رکھا جائے، ان کو پریشانی نہ ہو، جسمانی طور پر ان کو تھکاوٹ نہ ہو، راستے میں ایک سٹاپ بھی کر لیا جائے۔ تو یہ جب راستے میں ہوتے ہیں تو خوراک بھی نہیں کھاتے اور پانی بھی پراپر نہیں ملتا اور آرام بھی نہیں ملتا، جس کی وجہ سے جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں جانور، اور یہ حملہ آور ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر جانور میں یہ وائرس موجود ہوتا ہے، اور جب کبھی اس کو موقع ملتا ہے کہ جانور کمزور ہو یا بھوکا ہو تو اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ اب آخر میں یہ بتاؤں گا کہ کن جانوروں کو لگ سکتی ہے اور کن کو نہیں۔ جانور کو 3-4 ماہ والے جانور سے کم کو نہیں لگ سکتی، جو ہی پیدا ہوتا ہے تو 3-4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کو لگوائی جا سکتی ہے۔ تندرست کو، بخار والے کو بھی نہیں لگے گی، اور حاملہ کو بھی نہیں لگے گی۔ حاملہ بھیڑ یا بکری کو پہلا 1 مہینہ، کیونکہ اس میں بچہ گرانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور آخری 20-25 دن بھی یہ ویکسین نہیں لگوائی جاتی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میں PPR سے بچاؤ اور PPR کا مختصر تعارف کرانے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ اگر میری کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور اصلاح کا طلبگار ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے مال مویشی بھیڑ بکریوں کو تندرست و توانا رکھے اور موذی امراض سے ان کو بچائے رکھے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔